وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ ابھی طویل ہے۔ سورہ مائدہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی سورت تھی، اور اس اعتبار سے یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ حامل ہے کہ اسلام کا سارا دار و مدار حلال اور حرام ہونے پہ ہے۔ کھانے پینے کے تعلقات سے لے کر جانوروں کے جملہ معاملات تک یہ سورت اپنے اندر خاص موضوعات رکھتی ہے، اور تھوڑے سے مشکل جو اسماء اور ناؤن ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جیسے ہم نے پہلی 2 آیات مبارکہ دیکھی۔ آج بھی جانوروں کے شکار کے حوالے سے اور اللہ نے جو چیزیں میرے اور آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں اور جو حرام ہے ان کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ چیز بار بار ذہن میں رہے کہ مکی مزاج میں اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش تھے ان میں اہل کتاب کی حلت اور حرمت کے مسائل بھی تھے۔ آج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لے گا یا جناب حضرت عیسیٰ کا نام لے گا۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام، لڑکا مسلمانوں کا ہو، لڑکی اہل کتاب کرسچن یا یہودی ہو، تو شادی جائز ہے یا ناجائز؟ اگر اس کے الٹ ہو کہ ایک کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ ہو، ایک کا تعلق ہمارے ساتھ ہو۔ ایک اور بڑا جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہیں یا وہ کافر ہیں، یہ سارے احکامات یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائے۔ حلت اور حرمت کے مسائل میں آج کی آیت مبارکہ بھی پہلے چیزوں کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے، پھر استثناء فرما کر اس میں اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال فرما دی ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو تشریح طلب چیز ہوگی وہ میں عرض کر دوں گا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ بنیادی طور پر 3-4 چیزیں بیان فرمائی۔ حرمت حرام قرار دے دیا گیا، یہ حرمت جو ہے یہ پیسے وہ ایکٹیو نہیں ہے، تم پر حرام کیا گیا۔ اگر یہ ہوتا ایکٹیو ہوتا تو پھر یہ ہوتا حرما حرما حرمو حرمت، یہ اس سے پیسیو سینس بنا حرما حرام کیا گیا۔ حرما 2 چیزیں حرام کی گئیں، حرمو سب چیزیں تم پر حرام کی گئیں۔ حرمت اب ایک ہے کہ فعل ایک لائے ہیں اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ان کو الگ ذکر کر دیا۔ حرمت تم پر حرام کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، اس کا ترجمہ مردار کریں تو پھر ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ جو اپنی موت خود مر گیا وہ مردار ہے، خارجی سبب کوئی موجود نہیں ہے کہ گولی لگنے سے مرا، گرنے سے مرا، شکار سے مرا۔ حرمت علیکم المیتہ، جو اپنی موت خود مر گیا، اس میں کسی کا کوئی کنسرن نہیں تھا اور تم اس کو ذبح بھی نہیں کر سکے، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ والدم، اور تمہارے لیے خون بھی حرام ہے۔ ایک بہتا ہوا خون، جاری خون حرام ہے، جمع ہوا خون حرام نہیں ہے۔ جیسے ہم جانور جو حلال ہے اس کے کچھ اعضاء ہم کھاتے ہیں، جو اس کے جیسے اس کا دل ہے، کلیجی ہے، اب یہ بھی خون ہے، لیکن یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہوا خون ہے۔ اس کا استثناء الگ سے موجود ہے اور حدیث مبارکہ کی شکل میں موجود ہے، لہٰذا اس خون سے مراد سمجھا جائے بہتا ہوا خون، جاری خون۔ مثلا ایک بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جانور تو حلال ہے، اس کا جو خون نکل رہا ہے میں وہ بھی پی لیتا ہوں کسی برتن میں نکال کر، کیونکہ جانور حلال ہے، ذبح ہوا ہے تو یہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردار بھی حرام ہے جو اپنی موت آپ مر جائے، والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ اب یہ خون جو ہے حلال جانور کا ہے لیکن ہو حرام گیا ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون ہے، لیکن اسی جانور کے اندر جو جمع ہوا خون ہے وہ حرام نہیں ہے، جیسے کلیجی کی شکل میں۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، واو کا معنی، اور لحم کا معنی گوشت، خنزیر، خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ،
چوتھی چیز واو کا معنی اور، ما کا معنی جو یا جس پہ اوہلا آواز بلند کی جائے. یہ بڑا ڈسپیوٹڈ سا ترجمہ ہے، تمام ترجمہ کرنے والوں نے ایک خاص فضا کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ چونکہ گرامر کو الحمدللہ سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے اس کا ترجمہ ہو جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو. یہ بڑا ڈسپیوٹڈ سا ترجمہ رہا ہے. اگر ایک ایک لفظ کا پہلے ترجمہ دیکھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے ہندوستان میں پورے عالم اسلام میں اس کا ترجمہ کیا خاص کسی بزرگ کے حوالے سے یا نظر نیاز ماننے کے بعد کسی جانور کو ذبح کرنا، کیا وہ بھی غیر اللہ آتا ہے یا غیر اللہ کا ایگزیکٹ مفہوم کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ، واو کا معنی اور ما کا معنی جو یا جس پہ اوہلا بلند کی جائے آواز، اوہلا آواز بلند کی جائے. لغت کے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور سب سے پہلے وہ روتا ہے اس کو عربی میں بھی احلال کہتے ہیں. جب ہم چاند دیکھ کر اس کی دعا پڑھتے ہیں بلند آواز میں اس کو بھی احلال کہا جاتا ہے. اب کہا گیا وما اہلا، اور جس پہ بلند کیا جائے لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کو بلند کیا جائے وہ بھی چیز حرام ہے. اب انورٹڈ کاماز میں ہمارا مزاج جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر. اس سے مراد کھل کر کچھ لوگوں نے یہ باتیں لکھی کہ جیسے کسی بزرگ کے نام، اللہ کے نام کی نظر مانی جائے اور مجازن اس کے اوپر نام آ جائے کہ میرا یہ جانور فلاں کے لیے ہے تو وہ بھی حرام ہے. لیکن اس کا خاص تناظر دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو لوگ کرتے کیا تھے؟ وہ بتوں کا نام لے کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. مثلا لات کا نام لے لیا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ، بسم العزا. ان طریقوں سے وہ اپنے جانور کو ذبح کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے تم جب ذبح کرو تو تمہارا جو طریقہ ہے وہ نام اللہ کے لینے والا ہونا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ایک بندہ جانور خریدتا ہے، 5 بکرے فرض کر لے، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، 5 بکرے خریدے اس نے قربانی والے دنوں میں. اب ان 5 کو کیا کہے گا؟ یہ بکرا والد صاحب کی طرف سے، یہ بکرا بھائی کی طرف سے ہے، یہ بکرا والدہ کی طرف سے ہے، یہ بکرا فلاں کا ہے. تو یہ جو نام ان کے اوپر آئے ہیں یہ اس آیت سے مراد نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ ہے، یہ مجازن اس کی پہچان کے لیے ان کو کہا گیا ہے. لیکن خاص ذبح کے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام بلند کیا جائے تو پھر یہ غیر اللہ ہوگا، پھر یہ اللہ کے نام پہ نہیں ہوگا. اگر کوئی اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے، اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک جانور تیرے نام پہ ذبح کروں گا، اب وہ جب ذبح کرے گا تو اللہ کے نام پہ ہوگا. اس کی عقیدت اگر کسی بزرگ کے ساتھ ہے تو وہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ چل کے لوگوں میں یہ تقسیم کر دے تو یہ غیر اللہ نہیں، کیونکہ جب وہ ذبح کیا گیا تو نام کس کا بلند ہوا؟ اللہ کا. لہذا ذبح کے وقت خاص اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی ولی کا، بزرگ کا نام لیا جائے تو یہ جانور پھر ذبح ٹھہرے گا. اب 2-3 بڑے بڑے مفسرین کا نام دیکھ لیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وصال ہے 1174 میں، آج ہم گزارے ہیں 1438، تو 1174 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وصال ہے. شاہ ولی اللہ ایک ایسی شخصیت ہے اس خطے میں جو ایک نیوٹرل اور بڑی کامن سی شخصیت گنے جاتے ہیں، خاص کسی مسلک سے ان کا بعد کے مسالک میں کوئی تعلق نہیں ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، یہ پورا خاندان اس جگہ تک آگے مزید تقسیم نہیں ہوا، اہل سنت کہلایا. شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں فارسی کے ترجمہ میں، کیونکہ قرآن کا پہلا فارسی کا ترجمہ ہمارے خطے میں شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کا ہے. فرماتے ہیں وآنچے نام غیر خدا بوقت ذبح او یاد کردہ شود، خاص ذبح کے وقت، چھری چلاتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لے کر اگر اس جانور کو ذبح کیا جائے تو یہ غیر اللہ کہلائے. لیکن اگر نسبت کسی اور کی طرف ہے، خاص طور پر اس کی ایک محبت اور عقیدت ہے کسی بزرگ کے ساتھ اور اس سے یہ ریلیٹ کر دیتا ہے کہ فلاں کا بکرا یا فلاں کا مرغا یا فلاں کا جانور ہے، تو یہ صرف خاص ایک نسبت ہے. جیسے میں نے قربانی کی مثال عرض کر دی ہے کہ یہ بکرا میرے والد صاحب کا ہے اور یہ بکرا فلاں کے نام کا ہے، لیکن ذبح کے وقت ان پہ صرف اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں پکارا جاتا. لہذا تمہارے لیے مردار حرام ہے. مردار کا معنی ذہن میں رکھیں جو اپنی موت آپ مر جائے، ورنہ آج کل ایک ایشو یہ بھی ہے لوگ بندوق سے شکار کرتے ہیں، مر جاتا ہے وہ، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک سکھایا ہوا جانور اگر ہم شکار کے اوپر چھوڑیں، وہ کوئی کتا ہے یا کوئی اور جانور ہے اور وہ شکار کو چل کے دبوچ لیتا ہے، کیا اس کا سکھائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے یا حرام؟ اس کی تفصیل آگے آئے گی. پہلے اس جملے کو ذہن میں رکھیں، تم پر حرام کیا گیا المیتۃ،
تمہارے لیے حرام ہے، جو اپنی موت آپ مر گیا۔ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ پھر مردار حرام ہے، لیکن کچھ مرداروں میں سے اللہ کے حبیب نے استثناء فرما دی ہے۔ اب سمندر کے اندر مچھلی مر جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ مر گئی سمندر کے اندر ہی، اور سمندر نے اس کو کنارے کے اوپر پھینک دیا، وہ بھی اپنی موت خود مری ہے، لیکن ان چیزوں کا استثناء اللہ کے حبیب نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرما دیا، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لہذا آگے شوافع کے نزدیک اور احناف کے نزدیک اختلاف ہے ان چیزوں میں کہ سمندری ساری چیزیں ہی حلال ہیں۔ یہ تمام ائمہ کا موقف ہے سوائے امام اعظم ابو حنیفہ، سمندر کی جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ اور شافی، حنبلی، مالکی یہ ساری سمندر کی چیزوں کو کھاتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک سمندر کی چیزوں میں مچھلی حلال ہے، اب باقی چیزیں حلال نہیں ہیں۔ ان میں مگرمچھ بھی آ جاتا ہے، ان میں ایک وہ کیکڑا وہ بھی آ جاتا ہے، آج کل کے سوسائٹیز میں اور سمندر کے قریب رہنے والے ان کو کھاتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر بھی الگ سے بحث ہے۔ لیکن میتہ تو تم پر حرام کیا گیا، مردار والدم، اور بہتا ہوا خون حلال جانور کا، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس کو تم نہیں پی سکتے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اب 4 لفظ آگے آ رہے ہیں، تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن یہ ناؤن ہے، اور ناؤن اور نام کسی کا بھی مشکل ہو سکتا ہے، سیکھنے سکھانے کا اس میں عمل نہیں ہوتا۔ والمنخنہ کا تو، اور ایک ایسا جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر جائے، ذبح نہیں ہوا، گلا گھونٹنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ ان سارے جانوروں میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام ذبح کا قائل ہے۔ اسلام باقی کی جھٹکا دے کر مارنے میں یا کسی ایسی کیفیت میں جہاں جانور کا خون بہتا نہیں ہے، اسلام اس کی حلت کا قائل نہیں ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو اللہ کا حکم ہے، ہم نے مان لیا، دوسری طبی حوالے سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک جانور کے جسم میں سے خون نکل نہیں جاتا اس وقت تک مضر اور نقصان دہ چیزیں جانور کی باڈی کے اندر موجود رہتی ہیں، اور پھر انسان کے لیے اور انسانی صحت کے لیے وہ چیزیں مضر ہوتی ہیں۔ لہٰذا المنحنہ کا تو جس کا گلا گھٹ جانے کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ لیکن گلا گھٹ گیا اور 90% وہ تڑپ رہا ہے، آپ کوئی چیز لے کر آئے آلہ ذبح کرنے والا، اور جب اس کے گلے کے اوپر آپ آلہ چلا رہے تھے ابھی تک اس کی دم ہل رہی تھی یا اس کی آنکھ ہلکی پھلکی کھلی تھی، زندگی کے اثرات موجود تھے، آپ نے اس کو ذبح کر ڈالا، حلال ہوگا یا حرام؟ حلال۔ لیکن صرف اور صرف گلا گھٹ جانے کی وجہ سے وہ مر جائے، جانور بندے ہوتے ہیں ان کا گلا گھٹ جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کا ذبح کا طریقہ اپلائی نہیں ہوا، اور ذبح کا طریقہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ خون نکل گیا، جراثیم نکل گئے تو انسان کی باڈی کے لیے وہ گوشت مضر نہیں ہوگا، لیکن اگر خون اس کے اندر ہی رہا تو وہ مضر ہوگا۔ ایک حکمت اس کے اندر ہی ہے۔ والمنخنہ کا تو گلا گھٹ جانے کی وجہ سے، والموقوذۃ، اور چوٹ کھا کر مر جانے سے، چوٹ کھا کر مر گیا، کسی حوالے سے چوٹ لگ گئی، جانور نے جانور کو مار دیا، چوٹ لگ گئی، مر گیا، لیکن چوٹ شدید لگ گئی، لیکن آخری لمحوں میں اس کو ذبح کر دیا گیا تو حلال ہو جائے گا، کیونکہ خون نکل گیا اس کی باڈی سے، جو اسلام کا ذبح کا طریقہ ہے۔ والمتردیۃ، اور بلندی سے گر کر مر گیا جانور، پہاڑ کے اوپر چڑھا چرنے کے لیے، لیکن وہاں سے لڑک کر نیچے گر آیا اور مر گیا، حرام۔ لیکن اگر گرا شدید زخمی ہو گیا، موت اور حیات کی کشمکش میں تھا، اس کے اوپر چھری چلا دی گئی، اس کو ذبح کر دیا گیا تو اب یہ حلال ہو گیا۔ والنتیحۃ، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا، ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار مار کے مار دیا، وہ حرام ہے، لیکن سینگ مار مار کے شدید زخمی کر دیا اور آخری اس کے لمحات میں زندگی موت کی کشمکش میں اس کو ذبح کر دیا گیا، وہ جانور حلال ہے۔ یہ 4 الفاظ جو ہے یہ نئے ہیں اور ناؤنز ہیں، پریشانی والی ان میں بات کوئی نہیں ہے۔ منخنہ کا تو گلا گھونٹ کر جو جانور مر گیا، والموقوذۃ، چوٹ کھا کر جو جانور مر گیا، والمتردیۃ، جو بلندی سے گر کر مر گیا، والنتیحۃ، اور سینگ لگنے سے جو جانور مر گیا یہ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور یہ جانور بھی حرام ہے۔ کون؟ واو کا معنی اور، ما کا معنی جو یا جس کو، اکلا کھا لیا، السبع درندے نے، جس کو درندے نے کھا لیا وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرض کر لیں ایک انسان نے کسی جانور کو سکھایا، اس کو تعلیم دی، جیسے سکھائے ہوئے کتے ہیں، شکار کے اوپر چھوڑ دیا، اس نے چل کے شکار کو پھاڑ دیا، اب وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے،
لیکن اگر سکھایا ہوا بھیجا، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا، اللہ کا نام لے لیا اور خون اس کی باڈی سے نکل گیا، اب وہ ٹھیک ہے۔ سکھائے ہوئے کتے کی شرائط میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جب سیکھا ہوا وہ جائے، اس جانور کو وہ صرف پکڑے، اس کو زخمی نہ کرے، اس کو کھائے نہیں، اس کو چیرے پھاڑے نہ، یہ نشانی ہے اور شرط ہے اس جانور کی جس کو سکھایا گیا ہے۔ اس کی اگلی آیات میں وضاحت مزید آ رہی ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، واو کا معنی اور ما کا معنی جو یا جس کو اکلا کھا لیا ہو، السبع درندے نے، جس کا چیرنا پھاڑنا جس کی صفت ہے، اس جانور نے جس کو کھا لیا ہو جانور کو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، اب یہ پچھلوں کی استثناء ہو گئی۔ الا ما زکیتم، الا کا معنی سوائے، مگر ما جو یا جس کو زکیتم تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا۔ زکا یزکی کا معنی ہے زال کے ساتھ ذبح کرنا، اور اگر زے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے پاک ہونا، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکا یزکی زکوٰۃ، یہاں ہے زال کے ساتھ، سوائے اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا۔ زکا یزکی کا معنی ہے ذبح کرنا، اور ذبح کے لیے ذبح کا لفظ بھی موجود ہے، وہ اگلی آیات میں آنے والا ہے۔ یعنی قرآن نے ذبح کرنے کے فعل کو دو لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ، زال کاف الف کا اور تے، زکوٰۃ زے کے ساتھ نہیں، اور دوسرا ہے زے بے اور ہے جس کو ہم ذبح کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو متعارف لفظ ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ وہ ذبح ہے، لیکن قرآن نے دونوں الفاظ لکھے۔ الا ما زکیتم، ہاں جن کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا وہ تمہارے لیے کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے۔ اب کون کون سے؟ سینگوں سے مرنے والا، گلا دب کے مرنے والا، چوٹ سے مرنے والا، یہ سارے جانور حلال ہو گئے۔ الا ما زکیتم، مگر جب آپ نے ان کو ذبح کر دیا ان کا خون بہہ گیا۔ وما ذبح علی النصب، اب یہ اگلا جانور ہے جو حرام ہے۔ واو کا معنی اور، ما کا معنی جو یا جس کو ذبح ذبح کیا گیا، یہ بھی ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے۔ اصل فعل کیا تھا؟ ذبح، اب ذبح اس ایک نے ذبح کیا، دو نے کیا، ذبح سب نے، ذبحو ایک عورت نے، ذبحت دو عورتیں، ذبحتا سب عورتیں، ذبحنا یہ پوری گردان ہے۔ ذبح جو ذبح کیا گیا، علی النصب نصب کیے گئے بتوں کے نام پر۔ نصب کا معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا، اور چونکہ مشرکین کا وتیرہ یہ ہوتا تھا کہ 365 کے قریب مفسرین لکھتے ہیں خانہ کعبہ کے جو 7 بت رکھے ہوئے تھے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جانور کو بت کے سامنے ذبح کرتے تھے اور اس کا خون اس جانور اس بت کے اوپر چھڑک دیتے تھے۔ اب اس چیز کو اللہ بیان فرما رہا ہے، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ما ذبح جو ذبح کیا گیا ہو، علی النصب نصب شدہ پتھروں کے بتوں کے اوپر۔ نصب کا معنی آپ اسی سینس میں سمجھے، وعلی النصب جو نصب شدہ پتھر ہے، سیدھے کھڑے کر دیے گئے ہیں بتوں کی شکل میں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک اور بات جس کا تعلق اس آج کی زندگی میں بڑا اہم ہے، ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں قسمت نکالنے کا طریقہ، فال نکالنے کا طریقہ، طوطے سے قسمت معلوم، تیروں سے قسمت معلوم، پرچیاں پڑی ہیں، طوطا اٹھاتا ہے اپنی قسمت کا حال، یہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے حرام ہے۔ حرما کا فعل آپ نے شروع سے آگے تک لگانا ہے، وحرما یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ان تستقسموا، ان کا معنی کہ تستقسموا کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو، ان تستقسموا، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ اپنی قسمت معلوم کرو بالازلام فال کے تیروں سے۔ اب عربوں کا خاص روٹین کیا تھی؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف قسم کے تیر تھے اور وہ مارتے تھے۔ اب جہاں آگے باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں فرض کر لیں ہم اپنی دیوار کے اوپر 3 چارٹ لگا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک پہ لکھ دیتے ہیں مجھے کام کرنا چاہیے، ایک کے اوپر لکھ دیتے ہیں مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، ایک کے اوپر کچھ اور جملہ لکھ لیتے ہیں۔ ذہن کے اندر وہم تھا، اب یہاں سے بیٹھ کر تیر چلایا، اگر وہ تیر لگ گیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تو کام ہو گیا، اگر نہیں کرنا چاہیے وہاں لگا تو نہیں ہوا۔ تو فرمایا یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اپنی قسمت کا حال ان فال کے تیروں کے ساتھ معلوم کرو۔ آج پھر اس کے اوپر یہ باتیں بھی اپلائی ہو سکتی ہیں کہ ایک بندہ طوطے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے جی میری قسمت کا حال معلوم کرنا ہے اور مجھے بتائیں، وہ 20-25 انویلپ کے اندر لکھے ہوئے چند ایک کاغذ موجود ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کی باتیں لکھی ہیں، طوطا جس کو اٹھاتا ہے، لکھتا ہے، کھولتا ہے، پڑھتا ہے۔ اب شریعت کہہ رہی ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے جی، پرچیاں ڈالنا، قسمت کا حال۔ اس کے اندر لاجک کیا ہے؟ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے اللہ نے انسان کو ایمان دیا ہے، اور ایمان نام ہے یقین کا۔ وہ کہتے ہیں نا پیر کامل نہیں ہوتا بلکہ یقین کامل ہوتا ہے۔
تو اللہ نے انسان کو ایمان دیا ہے، ایمان کے ساتھ یقین دیا ہے اور اس کے لیے ایک کتاب دی ہے. اب انسان اپنی قسمت یقین کے بجائے وہ ظن اور گمان کے اوپر چھوڑ دے، یہ اللہ کو بندہ مومن کی شان گوارا نہیں. اس لیے بندہ مومن کو یقین دیا ہے تو یقین والے معاملات کے ساتھ آگے چلنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا اب کیا ہاتھ دکھایا جا سکتا ہے کسی بندے کو، کسی فال نکلوائی جا سکتی ہے؟ حتیٰ کہ ایک معروف طریقہ آج لوگوں کے ہاں یہ بھی رائج ہے کہ قرآن مجید بند کیا، قرآن مجید کھولا، یہ قرآن سے فائل نکل رہی ہے. اب یہ قرآن سے جو فائل نکلنے کا طریقہ ہے، یہ حافظ شیرازی کے جو کلام ہے، ان کا پورا دیوان ہے شعر کا، اس سے بھی فائل نکالی جاتی ہیں. لیکن اس کے اوپر یقین رکھے بغیر کوئی تھوڑی سی فوکسنگ کی طرف آنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ 100% جو مجھے یہ فعال کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. بلکہ بڑی ایک شدید سخت حدیث مبارکہ بھی موجود ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس کے بتائے ہوئے پہ یقین کر لیا تو حضور فرماتے ہیں اس نے اس چیز کا انکار کیا جو معاذ اللہ محمد پہ نازل ہوا ہے، جو حضور پہ نازل ہوا ہے اس کا اس نے انکار کیا ہے. ذرا ایگزیکٹ حدیث مبارکہ سن لیں. ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، اور یا جس شخص نے حائضہ عورت کے ساتھ جنسی عمل کیا، مینسز میں تھی، اپنے پریسکرائبڈ پیریڈ میں تھی عورت، اور اس کے ساتھ عمل زوجیت قائم کیا، 2 باتیں. اور تیسری بات، جس نے اپنی کسی عورت کے ساتھ عمل معکوس کیا، یعنی اللہ نے انسان کے لطف اندوزی کے لیے عورت کے جسم کے حصوں کو حکم دیا ہے کہ وہاں تم اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی خواہش پوری کرتا ہے تو 3 باتیں ہو گئی. کاہن کے پاس گیا، دوسری بات مینسز والی عورت کے وہ قریب گیا، تیسری بات عورت کے ساتھ عمل معکوس کیا، تو وہ فرماتے ہیں وہ اس دین سے بری ہو گیا جو محمد پر نازل کیا گیا. تو یہ 3 شدت والے کاموں کو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اپنی قسمت کا حال معلوم کرو بالازلام، فال کے تیروں سے. اس کا واحد ہے ظلم، لیکن زے لام اور میم کے ساتھ، زوئے کے ساتھ نہیں. ظلم کا معنی تیر اور ازلام تیر کی جمع. تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لہذا ہاتھ دکھانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ ہمارا یقین آج کل کمزور ہے. اگر کوئی ویسے دکھاتا ہے اور اس کی بات کو سن لیتا ہے، یقین نہیں کرتا، تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن اللہ نے اس کو ایمان اور یقین کی دولت دی ہے قرآن کی شکل میں. اصل مسئلہ کب درپیش آیا؟ جب اس نے یقین کو چھوڑ دیا تو آٹومیٹیکلی وہ گمان کی طرف چلا گیا. ہمارا ایمان مضبوط قرآن کے ساتھ تھا، ہونا چاہیے. جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اندر یقین نہیں ہے، اس کو جو مرضی ہے وہ کہہ دے. دوسری بات یہ، انسان بیمار نہیں ہوتا، کسی چھوٹی سی بیماری کے ڈائگنوز ہونے کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے. ایک نفسیاتی اثر ہے. لہذا جب وہ ذہن پہ کسی چیز کو بٹھا لے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. قسمت کا حال دیکھ کر طوطے نے کہہ دیا بھائی آپ نے تو 2 سال بعد مر جانا ہے، تو بجائے 2 سال بعد مرنے کے وہ 2 سال پہلے ہی مرنے کی تیاری شروع کر دے. لہذا اللہ پہ ان چیزوں کو چھوڑا جائے. ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. فسق کا معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور یہ گناہ کے کام ہے سارے جو پیچھے بیان کر دیے گئے. یعنی آپ ساری چیزوں کو الٹ کر دیں. اللہ نے پہلی چیز کہی تھی کہ تمہارے لیے کیا حرام ہے؟ مردار. اگر مردار کوئی کھاتا ہے تو ذالکم فسق، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور بہتا ہوا خون حرام ہے، اگر یہ کوئی کھائے گا تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. کا اطلاق پچھلے سارے جملوں کے اوپر ہوتا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو بتا دیں، کیونکہ یہ سورت کون سی ہے؟ مائدہ. اور مکی ہے یا مدنی؟ مدنی. اور مدینے کے کتنے عرصے میں نازل ہوئی؟ 7ویں ہجری، 8ویں ہجری، 9ویں اور 10ویں ہجری، یعنی اللہ کے حبیب کی زندگی کے آخری 4 سال. تو اب اللہ ان چیزوں کی طرف آ رہا ہے کہ محبوب ان کو بتا دیں دین اب مکمل ہونے کی طرف آ رہا ہے. یہ جو الیوم کا لفظ ہے یہ کسی خاص دن مراد نہیں ہے کہ کسی ایک دن کی بات ہے، بلکہ آج سے مراد یہ ہے کہ آج میں اس لیول پہ پہنچ چکا ہوں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آج کا لفظ ہو، آج کا دن ہو، وہ پورا ایک زمانہ مراد ہوتا ہے. الیوم یئس الذین کفروا، یہ ترجمے کے اندر ہی باتیں واضح ہو جائیں گی. الیوم آج کے دن. اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتا دیں الیوم آج کے دن. یا ایسا، یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ہم کثرت کے ساتھ یہ لفظ اردو میں بولتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یا ایسا اردو کا لفظ ہے 100% مایوسی. یا ایسا مایوسی. الیوم اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتا دیں آج یا ایسا مایوس ہو گئے الذین،
وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم آپ کے دین سے، آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. دین سے مایوسی سے یہ مراد نہیں ہے دین نے ان کے مسائل حل نہیں کیے. اللہ فرما رہے محبوب کافر مایوس ہو گئے، کیوں کہ دین آہستہ آہستہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے. اب یہ مایوس ہو گئے ہیں کہ اس دین کو ہم ختم نہیں کر سکتے. لہذا محبوب آپ بھی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. فلا تخشوہم واخشون، فا کا معنی پس، لا کا معنی نہیں، تخشوہم محبوب ان سے نہ ڈریں آپ، واخشون کس سے ڈریں؟ مجھ سے ڈریں. محبوب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے ڈریں. یہ دیکھیں نا بڑی ہمت والی بات ہے. پورے عرب میں، پورے عالم میں توحید ختم ہو چکی ہے. بظاہر اللہ اپنے حبیب کو بھیجتا ہے، اور جو توحید کے علمبردار تھے عیسائی اور یہودی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، وہ بھی تو شرک میں مبتلا تھے. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا. تو توحید جو ہے وہ بہت سارے پردوں کے نیچے چھپ چکی تھی. پھر اللہ اپنے حبیب کو بھیجتا ہے. محبوب آپ تشریف لے جائیں، توحید کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو یہاں اللہ فرما رہے محبوب آپ دیکھیں، آپ ایک شخص تھے جنہوں نے مشن شروع کیا تھا. اس سورت کا تناظر ذہن میں رکھیں. حضور کی عمر مبارک کتنی ہوگی جب یہ سورت نازل ہوئی؟ 40 سال بعد اعلان نبوت، 13 سال مکے میں، 53 مدینہ شریف چلے گئے تو یہ 7ویں سال سورت نازل ہو رہی ہے. 60 سالہ عمر ہے. اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے محبوب پریشان نہ ہو. آپ فرد واحد تھے جب آپ نے غار حرا سے اپنا پیغام شروع کیا تھا. آج 57 ایئر آپ کی عمر مبارکہ ہو چکی ہے، 60 سال کے قریب آپ ہو چکے ہیں، اور یہ مشن 1,40,000 لوگوں تک پہنچ چکا ہے. کیونکہ جن لوگوں نے حضور کا خطبہ سنا تھا وہ کتنے تھے؟ 1,40,000 راؤنڈ اباؤٹ، جو آخری خطبہ حضور کا تھا. تو اللہ تسلی دے رہا ہے محبوب فرد واحد سے جو پیغام شروع ہوا تھا وہ اب انقلابی شکل میں 1,40,000 لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ چکا ہے. تو فلا تخشوہم ان سے نہ ڈریں، واخشون مجھ سے ڈریں، میں آپ کے مشن کو مزید آگے بڑھاؤں گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اب یہ بھی اسی آیت کا تکملہ ہے، دین مکمل ہو گیا. الیوم محبوب ان کو اعلان کر دیں، الیوم آج کے دن، اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. ہم عموماً کہتے ہیں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں یا آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو دین ہے کس کا؟ دینکم، یہ تمہارا دین ہے. یہ لائف سٹائل جو ہے یہ اللہ نے ہمیں نعمت دیا ہے کہ میری مرضی کے مطابق گزارو. دین کی شاید کوئی خدمت نہیں ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں تشہیر کے لیے، تقریر کر کے اور اچھا ایک انوائرمنٹ قائم کر کے، بلکہ یہ لائف سٹائل ہے اور یہ ہم نے اختیار کرنا ہے. اور یہ ہمارا اپنے اوپر یہ احسان ہے کہ ہم اس دین کی خدمت ایسے کر لیں کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں. لہذا یہ جو ایک ٹرم ہے یہ سوچنے والی ہے کہ خدمت دین کے لیے یہ معاملہ ہے. خدمت تو وہ اپنی کر رہا ہے اور اپنے لیے بہتر معاملے کو چن رہا ہے. الیوم آج کے دن، اکمل تو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو. یہ ختم نبوت کے اوپر بھی آیت مبارکہ دلیل ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، واو کا معنی اور اتممت، اتمام کر دیا، مکمل کر دیا، علیکم تمہارے اوپر، نعمتی اپنی نعمت کو. یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ اللہ کی ہمارے اوپر نعمت ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود فرما رہا ہے وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے اوپر، نعمتی اپنی نعمت کو. تو غنیمت سمجھا جائے کھانے کے طریقے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، پہننے کے طریقے، بیٹھنے کے طریقے، سونے کے طریقے، یہ اللہ کی ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے حبیب نے جو سنت طریقہ بتایا کہ شام کا کھانا کھانا چاہیے. آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیکھ لیں کہ انسان کی جو کنزیومنگ ہے اس کی باڈی کے اندر جو اللہ نے اس کو کیلریز دی ہیں، سونے کے اندر، سونے کی کیفیت میں اور سانس لینے میں جتنی اس کی کیلریز کنزیوم ہوتی ہیں شاید اس کی کسی اور معاملے میں نہیں ہوتی. اب شام کا کھانا انسان نے کھایا ہے اور اس کو طاقت آ گئی، اس کے طاقت آنے کے بعد اس کو صلاح دیا گیا ہے. اور جملہ طریقے اللہ کے نبی کی سنت کے، سونے کا طریقہ، دائیں کروٹ پہ سونا ہے، کیسے سونا ہے، یہ طریقہ بھی اللہ کے حبیب کا ہے. آج میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو آپ کو ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرے گا کہ تمہارے کھانے کا طریقہ ہی ہو. اللہ کے حبیب نے فرمایا کھانا کھانے میں پانی کہاں پیا جائے؟ شروع میں، اور بلکہ ایک مثال دی جاتی ہے، شروع میں پینا سونا ہے، درمیان میں پینا چاندی ہے، آخر میں پینا زہر ہے. آج آپ کو کوئی بھی لیکوئڈ چیز کھانے کے اوپر پینے سے
ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں، لیکن رواج کیا بن گیا ہے کہ کھانا چنگا بھلا کھا لیا، پیپسی پی لی، کوک پی لی، 7 اپ، سپرائٹ، یہ چیزیں، اب یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ مسائل کیا پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے، فیٹی لیور کی پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور یہ ساری چیزیں، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، شاید یہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہم اگر انہی سنتوں کو کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرما رہے وَرَدِيتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا بطور دین چن کر، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تمہارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، اسلام، جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تم اس کو اختیار کرو، کوئی اور کرو گے تو میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ لیکن خود فرمائیں آپ، آج امت مسلمہ اپنی میجورٹی کے اعتبار سے کس طریقے کو فالو کرتی ہے؟ سونا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا، شادی بیاہ، سارے معاملات ہمارے اسلام کے مطابق تھوڑے ہیں، غیروں کی نکالی میں زیادہ ہیں، اور یہ مغلوب ذہن کی نشانی ہے جو شاید ہمیں دے دیا گیا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ سخت حکم تھا، بھئی اتنا بڑا جانور، لاکھ روپے کا پال پوس کے بڑا کیا، اتفاق سے کچھ دو جانور آپس میں لڑے اور سینگ لگنے سے مر گیا تو یہ اب حرام ہو گیا، تو میرا تو نقصان ہو گیا۔ اللہ فرما رہے اب تمہارے لیے زندگی موت نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ نے لچک دی ہے کہ تم اور پال سکو، بڑے کر سکو، اللہ کا حکم مان لو۔ لیکن اگر تم موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر تم حرام چیزوں کو کھا کر بھی اپنی زندگی بچا سکتے ہو، لیکن کتنا کہ اس سے تمہاری زندگی بچ جائے، یہ نہیں کہ کھانا شروع کیا تو پھر اسی کے اوپر ہی لا گیا، نہیں، زندگی بچ جائے، بس اتنی بات ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، فا کا معنی، بس من کا معنی جو، یا جس نے، اضطر، جو اضطرار کی کیفیت میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، ایسی کیفیت میں چلا گیا، فی مخمصۃ، فی کا معنی میں، مخمصہ کا معنی بھوک، ہم اردو کا لفظ بولتے ہیں یار آپ نے مجھے فلاں مخمصے میں ڈال دیا، تو مخمصہ عربی میں بھوک لگنے کو کہتے ہیں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو بھوک کی کیفیت میں اس پریشانی تک چلا جائے کہ کھانے کے لیے زندگی میں ملے ہی کچھ نہ، کہیں سفر پہ تھا یا کسی اور جگہ پہ تھا، غیر متجانف لاسم، غیر سوائے، متجانف لاسم، اسم کا معنی ہے گناہ، لاسم گناہ کے لیے، متجانف مائل ہوتے ہوئے، گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر زندگی بچانے کے لیے اگر اس نے کوئی 2-4 منٹ میں حرام چیز بھی کھا کر اپنی زندگی کو بچا لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے چھوٹ ہے، یہ تمہارے لیے فلیکسیبلٹی ہے اور لچک ہے۔ لیکن اس کا معیار کون طے کرے گا کہ کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے؟ جب انسان موت کے منہ میں جا رہا ہو، کوئی دور دراز ایسی چیز نہ ملے جس سے انسان زندگی بچا سکے، تو صرف بھوک مٹانے کی حد تک وہ اس چیز کو کھا کر بھی اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، فاکمن، بس ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، غفور، بہت بخشنے والا ہے، اور رحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کل کی آیت مبارکہ اور 4 نمبر اور 5 نمبر یہ دونوں بھی انہی حوالوں سے ملتی جلتی ہیں، تو سمندری جانوروں پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ سمندری جانور کون کون سے حلال ہیں اور کیسے کھانے چاہیے۔ آنے والی 2 آیات اپنے لیگل ہونے کے اعتبار سے، اپنے محکم ہونے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل بھی ہے اور سمجھنے والی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دین کو بطور نظام حیات ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔